واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 50 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مسلمانوں میں اور کفار قریش میں دراصل وجہ مخالفت یہ تھی کہ بت پرستی تمام قبائل عرب کا سینکڑوں برس آبائی اور واحد مشترکہ دین تھا۔ ناظرین، اسلام اس کی جڑ کھودتا تھا اور جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے تھے اور جن کے لیے وہ ہر روز اپنی پیشانی رگڑتے اور اپنا حاجت روا عام سمجھتے تھے، اسلام ان کو عرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، اب وہ مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماع سے ڈرے کہ اسلامی تحریک اگر قائم رہی اور پھیلتی رہی اور اس کو پھیلنے، پنپنے اور مدینہ کی چار دیواری سے باہر نکلنے اور جمنے کا موقع دیا گیا تو ان کے سینکڑوں برس کے آبائی دین کے طلسم کا برباد ہو جانا یقینی تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ قریش نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان خانمہ برباد اور سخت جان مسلمانوں کو اگر چھوٹ دے دی جائے اور ان کی اسلامی تحریک سے برخاست نہ کی جائے تو تمام عرب نے قریش کو جو تفوق حاصل ہے وہ جاتا رہے گا اور عظمت و مرجعیت عام کا جو تاج ان کے سر پر ہے وہ اتر جائے گا۔ ناظرین، پھر ان کے معاش کا دار و مدار چونکہ شام و فلسطین کی تجارت پر تھا اور وہاں سامان تجارت لے کر جانے کے لیے جو راہ سب سے قریب تر تھی وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر جاتی تھی، اس لیے وہ اس یقین پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس اسلامی تحریک کو قوت پکڑنے کی مہلت دی جائے گی تو وہ تجارت کی راہ میں روک ٹوک کریں گے اور اس طرح قریش معاشی کاروبار کے تعطل سے بے موت مر جائیں گے۔ معزز ناظرین، ہجرت نبوی کا اثر مدینہ پر یہ ہوا کہ نمبر 1، انصار اول روز سے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ میں بیعت کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینا دنیا بھر سے عموماً اور قریش سے خصوصاً جنگ مول لینی ہے۔ چنانچہ عین بیعت کے وقت بیعت کرنے والوں میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہیں خبر ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم جنوں ان سے اعلان جنگ ہے۔ ناظرین، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلا اثر یہ پڑا کہ مدینہ جو اب تک تمام بیرونی خطرات سے امن میں تھا، اب قریش اور قبائل عرب کی اسلام دشمنی کے باعث مخالفین اسلام کے قتل و غارت کا اماج گاہ بن گیا۔ ناظرین، نمبر 2، انصار کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان جب پہلی دفعہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو قریش کی سفارت نجاشی کے پاس گئی تھی کہ یہ مہاجرین ہمارے قومی مجرم ہیں، لہٰذا ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ مدینہ میں قریش ان قومی مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے دفعتاً فوجی دستہ لے کر نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ انصار و مہاجرین ان خطرات کے تحت راتوں کو ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ ناظرین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے۔ ناظرین، نمبر 3، عبداللہ بن ابی منافق جو انصار کے قبیلہ اوس و خزرج کا متفقہ لیڈر اور سردار تھا اور جس کی تاج پوشی کی رسم متفقہ طور پر طے پا چکی تھی اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے تاج تیار کر لیا تھا اور ہنوز اس نے منافقت کی راہ میں اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ناظرین، ہجرت کی وجہ سے اس کی رسم تاج پوشی ناکام ہو گئی۔ ناظرین، اس کا اس پر اور اس کے ساتھیوں پر خصوصی اثر کا پڑنا لازمی امر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکومت چھین لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرتی طور پر مدینہ منورہ میں حاسدوں کی ایک منافق جماعت پیدا ہو گئی۔ یہ نہایت خطرناک کردار ادا کرتی تھی اور ان سے اس امر کا بھی ہر وقت خطرہ
خطرہ رہتا تھا کہ کس وقت ان کی قریش سے ساز باز ہو جائے۔ چنانچہ چند مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی منافق کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون کا بادل برستے برستے رہ گیا۔ نمبر 4، حوالی مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ بستے تھے۔ ناظرین، یہ لوگ عموماً دولت مند، زمیندار اور تجارت پیشہ تھے، اس لیے مدینہ منورہ کے ملکی اور تجارتی معاملے میں ان کو چودراہٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ پھر انصار چونکہ بت پرست تھے، اس لیے ان پر یہودیوں کا اچھا خاصا مذہبی اور علمی اثر بھی تھا۔ ناظرین، انصار ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی عافیت تسلیم کرتے تھے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دفعتاً یہ فوقیت جاتی رہی اور یہود کی چودراہٹ پر بھی آنچ آ گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کی وجہ سے ان کے اقتدار کو، ان کے جابرانہ کاروبار کو، ان کی سودی لین دین کو اور مذہبی وقار کو سخت دھچکا لگا۔ اس کی وجہ سے ان میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی اور اسلام کی خانہ بربادی کا عزم کر لیا، اور صرف عزم نہیں کیا بلکہ عملاً وہ طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ ناظرین، ان حالات میں مدینہ منورہ داخلی اور خارجی حیثیت سے غیر محفوظ تھا۔ داخلی نزاکت کا یہ حال تھا کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حادثہ گزر جائے۔ ناظرین، خارجی حالت یہ تھی کہ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یعنی فوجی دستے مدینہ کے اطراف میں گشت لگاتی رہتی تھی۔ ناظرین، جب دارالندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعین بھی فرما دی کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ ناظرین، اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لائے۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ناظرین، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم ساتھ چلو گے۔ عرض کیا میں نے اس غرض کے لیے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہیں، ان میں سے جو پسند ہو وہ حاضر ہے۔ فرمایا اچھا، مگر قیمت کے ساتھ۔ ناظرین، واقدی نے اس اونٹنی کا نام قصوہ اور ابن اسحاق نے جدعن لکھا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے ایک راستوں کے ماہر شخص عبداللہ بن اوریقت
خدمت کا اجرت پر انتظام کر رکھا تھا۔ جو بنیت دیل سے تعلق رکھتا تھا، اگرچہ مشرک تھا مگر قابل اعتماد تھا۔ اونٹنیاں اس کے حوالے کی اور کہا کہ جس جگہ بلایا جائے پہنچ جانا۔ ناظرین، ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکہ کی پارلیمان یعنی دارالندوہ کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزاری، اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 12 سردار منتخب کیے گئے۔ ابن سعد کے مطابق ان 12 سرداروں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ابو جہل، نمبر 2 حکم بن العاص، نمبر 3 عقبہ بن ابی معیط، نمبر 4 نضر بن حارث، نمبر 5 امیہ بن خلف، نمبر 6 حارث بن قیس بن غیطلہ، نمبر 7 زمعہ بن الاسود، نمبر 8 طعیمہ بن عدی، نمبر 9 ابو لہب بن عبد المطلب، نمبر 10 ابی بن خلف، نمبر 11 بنیہ بن حجاج، نمبر 12 منبہ بن حجاج۔ ناظرین، جب رات ہوئی تو حسب قرارداد یہ 12 سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 51 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔